سر سے قدمین تک، سینے سے لے کے پسینے تک، پسینے سے نبی کے مدینے تک، حضور کی ذات بھی اعلیٰ، حضور کی بات بھی اعلیٰ، حضور کی سیرت بھی اعلیٰ، حضور کی صورت بھی اعلیٰ۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے حضور کو پوری کائنات کا نبی بنا کے بھیجا، صرف انسانوں کا نبی نہیں، جنوں کے لیے بھی حضور نبی ہیں، فرشتوں کے لیے بھی حضور نبی ہیں، پوری کائنات کی ہر مخلوق کے لیے حضور نبی ہیں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بعثت الی الخلق کافہ، مجھے تمام مخلوق کی طرف جو ہے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اور آپ علیہ السلام ساری مخلوق کے لیے رحمت بھی ہے۔ آپ کی رحمت، آپ کا کرم، آپ کی نسبت، اللہ نے کائنات کی ایک ایک چیز کو آپ سے فائدہ دیا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے عرش نے بھی آپ سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ کے عرش نے بھی، میں بہت بڑی بات کر گیا ہوں، لیکن اپنی طرف سے نہیں۔ نزہۃ المجالس میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پر پہنچا تو اللہ کے عرش نے میرا دامن پکڑ لیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جب مجھے پیدا کیا تو میں اللہ کے جلال کی وجہ سے کانپنے لگ گیا۔ پھر اللہ نے ایک طرف اپنا نام میرے اوپر لکھا تو اللہ کے نام کی ہیبت کی وجہ سے میرے اوپر مزید کب کبھی طاری ہو۔ پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے دوسری جانب آپ کا نام لکھا تو اس دن سے آج تک میں سکون اور کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی سے فائدہ صرف انسانوں میں نہیں، صرف جنوں نے نہیں، صرف فرش والوں نے نہیں، اللہ کے عرش نے بھی اٹھایا ہے۔ حضور سراپے رحمت ہے، حضور بولے تو حضور کا بولنا رحمت ہے، حضور سوئے تو حضور کی نیند رحمت ہے، حضور چلے تو حضور کا قدم اٹھانا رحمت ہے، حضور مسکرائیں تو آقا کا مسکرانا رحمت ہے، حضور غصے میں بھی آئے تو حضور کا غصہ بھی امت پر رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے طائف کی وادی میں اپنے اوپر پتھر مارنے والوں کو معاف کر دیا، حضور کی رحمت ہے۔ ایک ہی دن میں سینکڑوں یہودیوں کو اپنی نگرانی میں قتل کروایا، یہ بھی حضور کی رحمت ہے۔ اس کی وجہ بڑی صاف سی مثال کے ساتھ علماء مثال دیا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ہو یا حکیم، اس ڈاکٹر اور حکیم کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کون سا جسم کا حصہ قابل علاج ہے اور کون سا حصہ قابل علاج نہیں ہے۔ جو حصہ قابل علاج ہوتا ہے، ڈاکٹر ہو حکیم ہو، اس پہ دوائیاں لگاتے ہیں، اس پہ محنت کرتے ہیں، اس کا علاج معالجہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ حصہ صحیح ہو جاتا ہے، شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اور جو حصہ صحیح ہونے کے قابل نہ ہو، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ حصہ جسم سے کاٹنا پڑے گا، اسے پھر کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر اگر جسم کا کوئی حصہ کاٹ دے دوسرے جسم کو محفوظ کرنے کے لیے تو یہ ڈاکٹر کی رحمت ہوتی ہے، ظلم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ بین ہی حضور رحمت للعالمین ہے اور حکیم ہے۔ اللہ نے آپ کو حکمتوں کا مرکز بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کو قرآن دیا تو حکمت والا، دین دیا تو حکمت والا، نبوت دی تو حکمت والی، آپ کو علم دیا تو علم بھی حکمت والا۔ جو ٹھیک ہونے کے قابل تھے ان کو حضور نے اپنے دامن میں پناہ دی، کسی کو ابو بکر صدیق بنا دیا، کسی کو عمر فاروق بنا دیا، کسی کو عثمان ذو النورین بنا دیا، کسی کو علی المرتضیٰ بنا دیا، یہاں تک کہ جو ٹھیک ہونے کے قابل تھے وہ ابو جہل کا بیٹا ہی کیوں نہ تھا،
اللہ کے پاک پیغمبر نے اسے بھی اپنے دامن میں جگہ دے کے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول بنا دیا. جو صحیح ہونے کے قابل تھے ان کو حضور نے صحیح کر دیا. جو صحیح ہونے کے قابل نہیں تھے, جو کینسر کی طرح تھے, جو ان کا اس دنیا میں رہنا دین و ایمان والوں کے لیے خطرہ تھا, اللہ کے رسول نے ان کو اپنی نگرانی میں قتل کروا کے بتا دیا کہ ان کا علاج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ علاج کے قابل نہیں. طائف کی وادی میں اگر انہوں نے پتھر بھی مارے تو حضور نے فرمایا کہ طائف کے لیے بد دعا نہیں کی آپ نے, بلکہ فرمایا اللہ ان کی نسلوں میں ہدایت جاری کر. کیوں؟ چونکہ طائف کی مٹی میں سے حضور کو پتا تھا کہ یہاں پہ علاج ہو گیا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا, اور جن کا علاج ہونے کے باوجود بھی ٹھیک ہونے کا چانس نہیں تھا, فرمایا ابن خطل کو قتل کر دو. یا رسول اللہ کعبے کے خلاف میں چھپا کھڑا, فرمایا کعبے کے خلاف میں سے نکال کر پھر بھی اس کو قتل کر دو. جو ٹھیک ہونے کے قابل تھے حضور نے ان کی تربیت کی. حضرت ثمامہ قیدی ہے اور قید میں ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور میں ثمامہ اوپر تو دیکھ. ثمامہ نے کہا میں نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھ رہا. حضور نے فرمایا ایک نظر میرا چہرہ دیکھ. اس نے کہا دنیا میں اگر میرے نزدیک کوئی قابل نفرت ہے تو وہ آپ ہیں, میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھتا. حضور نے برداشت کیا. تھوڑی دیر بعد حضور نے فرمایا میرا شہر مدینہ تو دیکھ. اس نے کہا میں نے روم جیسی سلطنت دیکھی, فارس جیسی سلطنت دیکھی. جس نے روم جیسے شہر دیکھے ہوئے ہو, محلات دیکھے ہوئے ہو, وہ اس کچی بستی کو کیوں دیکھے گا. حضور نے فرمایا ثمامہ بہت تیکھے لہجے میں جواب دے رہا ہے, تجھے پتہ ہے میں تیرے ساتھ کیا کر سکتا ہوں. اس نے کہا آپ بھی سردار ہیں اور میں بھی سردار ہوں. سردار سرداروں کو رعایت دیا کرتے ہیں. اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو کوئی احسان نہیں کریں گے. سردار سرداروں کو رعایت دیا کرتے ہیں. اور اگر آپ مجھے قتل کریں گے ان تقتل تقتل زاد من, تو عام بندہ نہیں ہوں, سردار ہوں, میرا بدلہ لیا جائے گا. حضور کو الٹا دھمکی لگا. حضور نے چپ کی اور آپ واپس چلے گئے. دوسرے دن آئے, تیسرے دن آئے, یہی سوال جواب. آخر ایک دن حضور نے فرمایا جاؤ اس کو شہر مدینہ سے باہر چھوڑ دو. صحابہ کرام منہ سے ثمامہ کو لے کے شہر کے باہر جا کر اس کی رسیاں کھول دی اور کہا جا چلا جا. صحابہ کرام واپس آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھے. کچھ دیر گزری, شہر کے باہر سے گھوڑ سوار گھوڑا دوڑتا ہوا آ رہا تھا. آ کر حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا. جب اس کے چہرے کا نقاب اترا تو وہی ثمامہ تھا جو حضور کا چہرہ بھی نہیں دیکھا چاہا. حضور نے فرمایا ثمامہ ہم نے تو تجھے چھوڑ دیا تھا, اب کیا کرنے آیا ہے. کہنے لگا یا رسول اللہ پہلے اپنا بنا لیتے ہو پھر چھوڑ دیتے. پھر چھوڑنے کی باتیں تو نہ کیجئے, میں کلمہ پڑھنے آیا بیٹھا. حضور نے فرمایا آپ پہلے تو کہتے تھے کہ میں چہرہ نہیں دیکھوں گا. اس نے کہا یا رسول اللہ اگر اس وقت کلمہ پڑھتا تو دنیا کہتی ثمامہ نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے. یا رسول اللہ میں کلمہ آپ کی محبت میں پڑھنے گا. سبحان اللہ. جو علاج کے قابل تھے پتھر انہوں نے مارے, حضور نے پھر بھی بد دعا نہیں دی. انہوں نے حضور کے سامنے سخت گفتگو کی, حضور نے پھر بھی بد دعا نہیں دی اور نہ ہی اسے قتل کروایا بلکہ چھوڑ دیا. پتا تھا حضور کو کہ یہ قابل علاج ہے, ٹھیک ہو جائے گا. جو ٹھیک ہونے کے قابل نہیں تھے ان کو رعایت نہیں دی گئی. ان کو کنویں پہ رکھ کے ایک ہی دن میں سینکڑوں کی تعداد میں اپنی نگرانی میں حضور نے ذبح کروا دیا, کنویں میں پھینکوا دیا. فرمایا اپنے خطل کو مار دو. یا رسول اللہ کعبے کے خلاف میں ہے, فرمایا وہاں سے نکال کے مار دو. اپنے خطل کے لیے کوئی معافی نہیں. جو قابل تھے علاج ان کی تو اس لیے کہہ رہا ہوں حضور سوئے تو حضور کی نیند رحمت, حضور چلے تو آقا کا قدم اٹھانا رحمت, حضور بولے تو آقا کا بولنا رحمت, حضور مسکرائے تو حضور کا مسکرانا رحمت, حضور غصے میں بھی آئے تو حضور کا غصہ بھی امت کے لیے رحمت ہے. اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کا شاہکار بنا کے بھیجا. جو عزت عظمت حضور کو دی گئی ہے کائنات میں, یہ عزت اور عظمت نہ کسی اور نبی کو دی گئی ہے نہ کسی رسول کو دی گئی ہے.
نہ ہی فرشتوں میں سے کسی کے نصیب میں آئی. یہ عزت اور یہ مقام اللہ نے صرف پیدا ہی حضور کے لیے کیا تھا اور حضور ہی کو دیا تھا. پوری کائنات کے نبی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا ہے. سب کہو الحمدللہ. اللہ کا شکر ادا کیا کریں. اور اللہ کا شکر ادا کرنے میں اگر ہم حضور کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ہمیں اس بات پہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کو امتی بنایا ہے, تو شکرانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ حضور پہ درود و سلام پڑھا, درود بھیجا کرو. اللہ کا حکم یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو, تمہیں حکم دیا جاتا ہے حضور پہ درود بھی پڑھا کرو, حضور پہ سلام بھی پڑھا کرو. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ, سلام تو ہم آپ کو روز کرتے ہیں. حضور تشریف فرما ہوتے, صحابہ آتے کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ. حضور وہاں چونکہ موجود ہوتے تھے تو حضور کے یہی وجہ, ہم جب حضور کے روضہ پہ جاتے ہیں تو ہم بھی وہاں پہ کیا کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ, ہم سلام تو آپ کو کرتے ہی رہتے ہیں, درود کیسے پڑھے؟ کیف نصلی علیک یا رسول اللہ. بخاری ہے, ہم آپ پہ درود کیسے پڑھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود تو سارے درود ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیں. احادیث میں اور بھی کافی سارے درود آئے, لیکن درود ابراہیمی کے ثواب کو کوئی بھی درود نہیں پہنچ سکتا. حضور نے فرمایا مجھے پسند ہے کہ مجھ پہ وہ درود پڑھا جائے جس میں میرے جد امجد ابراہیم کا ذکر بھی ہے. سبحان. ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص چاہے کہ ہم پر یعنی محمد و آل محمد پر پیمانہ بھر کے درود کا تحفہ بھیجے, اسے چاہیے درود ابراہیمی پڑھا کرے. یہی وجہ میں جب نماز جنازہ کے لیے دعائیں اور تکبیریں بتا رہا ہوتا ہوں نا, تو میں وہاں پہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ لو. نماز جنازے والا درود بھی ٹھیک ہے, لیکن علماء نے فقہاء نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ ثواب درود ابراہیمی میں ہوتا ہے. نماز والا درود, جنازے والا درود میں پڑھ کے سنا اس لیے دیتا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب کو آتا نہیں ہے, شاید اس لیے ہمیں درود ابراہیمی سنا رہا ہے, تو میں وہ پڑھ کے دے دیتا ہوں, پڑھ کے سنا دیتا ہوں, لیکن ساتھ تلقین کرتا ہوں کہ درود ابراہیمی پڑھ لو تو ثواب درود ابراہیمی میں زیادہ ہے. لالچ کرنا چاہیے نا نیکیوں میں. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. قرآن کہتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں چاہیے کہ لالچ کریں لالچ کرنے والے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وضو فرما رہے تھے, وضو کا پانی کونی تک آتا ہے, لیکن وہ یہاں تک اپنے کندھوں تک پانی اوپر تک لے کے آ رہے تھے. دیکھنے والا نے کہا حضرت وضو کا پانی تو کونی تک ہوتا ہے, آپ یہاں تک لے کے آ رہے کندھے تک. انہوں نے فرمایا وضو کا پانی تو کونی تک ہی ہوتا ہے, بس میں تھوڑا سا لالچ کر رہا تھا. حضور نے فرمایا تھا نا کہ وضو کا پانی جہاں جہاں لگے گا جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی, میں نے سوچا چلو تھوڑا سا وضو کا پانی آگے تک لے جاتا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ لالچ اللہ رسول کو پسند ہے, یہ لالچ اللہ رسول کے ہاں مذموم نہیں محمود ہے. ایسا لالچ کرنا چاہیے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اللہ نے لالچ دیا ہے آپ کو, قرآن کھولیے پڑھیے, جگہ جگہ لالچ دیا ہے. جنت, جنت کا حسن, جنت کے میوے, جنت کی مسحریاں, جنت کے تکیے, جنت کا محل, جنت کے نہریں, جنت کا شہر, جنت کے پھل, جنت کے پرندے, جنت کے نغمے, جنت کی حوریں, جنت کی روشنیاں, جنت کی نعمتیں, جنت میں رحمتیں, جنت میں اللہ کا دیدار.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جنت میں بہت اونچے مقام پہ ہوں گے اور ہم جنت میں پتہ نہیں کس کس جگہ پہ ہوں گے، تو آپ اتنی اونچی جگہ پہ ہم آپ تک پہنچ سکیں گے؟ یا رسول اللہ ہم آپ سے مل سکیں گے، ہم آپ کو دیکھ سکیں گے؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں دیکھ سکو گے یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا چاند کو دیکھ لیتے ہو. چاند کو اتنے فاصلے پہ کھڑا چاند نظر آتا ہے نا، تو حضور تو پھر چاند کے بھی سردار ہے نا. یہ اگلے لفظ میں اپنے طرف سے کہہ رہا ہوں، حدیث کے لفظ تو وہی ہے. جس طرح سورج چاند کو دیکھ لیتے ہو حضور کو بھی دیکھ لو گے. تو سورج چاند جس طرح ہمیں نظر آتا ہے، حضور تو سورج چاند سے اعلیٰ ہے. یہ سورج چاند ستارے کہکشائیں سدرت المنتہا رف رف کائنات کی ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں کرتی. حضور ان سب کے نبی ہیں، حضور ان سب کے نبی ہیں. ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا ہے. حضور کے ذات پہ درود و سلام پڑھنا کریں، درود بھیجا کریں. اور درود ایسی عبادت ہے خدا نہ خواستہ اگر کوئی ریاکاری کی نیت سے پڑھ دے اللہ پھر بھی قبول کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی کہ درود کا لفظ منہ سے نکلتا ہے فرشتے لے کے روضہ رسول کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون من امتی السلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، زمین میں گھومتے پھرتے رہ جاتے ہیں، میری امت کے سلام و سلام میرے تک پہنچاتے ہیں. حضور درود سننے کے لیے آپ تک نہیں آتے، آپ کے درود حضور تک پہنچائے جاتے ہیں. اور بات بڑی صاف سی ہے، حضور کا یہاں آنا نہیں، ہماری باتیں ہمارا وہاں جانا یہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیاسا ہمیشہ کنویں کے پاس جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اور حضور سراج منیرہ ہے، چمکتا ہوا سورج. سبحان اللہ. یہ سورج حضور کا نوکر ہے، غلام ہے. بات سمجھ آ رہی؟ سبحان اللہ. تو یہ سورج روشنی دینے کے لیے اپنا مرکز نہیں چھوڑتا، وہیں پہ کھڑے کھڑے پوری کائنات کو روشن کر دیتا ہے. حضور اپنا روزہ کیوں چھوڑے؟ حضور بھی روزے میں رہتے ہیں، پوری کائنات کو روشن کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. حضور کا فیض، حضور کی برکت، حضور کی رحمت، حضور کی نبوت، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسبت، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فیضان پوری کائنات میں ہے. حضور اپنے مرکز میں، جس طرح سورج اپنے مرکز میں ہے اور سورج کی روشنی پوری کائنات میں ہے، اسی طرح حضور اپنے مرکز میں ہے اور حضور کی روشنی پوری کائنات میں ہے. سبحان اللہ. اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا ہے، ہمیں کلمہ نصیب کیا ہے. الحمدللہ. اور ہم حضور کے ہر فیصلے پہ راضی ہیں. ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں. کیا ہے؟ سنی ہیں. سنی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حضور کی سنت والے، حضور کے ہر فیصلے پہ راضی ہیں. حضور نے جن کو اپنی چادر دی ہم ان سے بھی راضی ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ چادر تطہیر. حضور نے جن کو اپنا روزہ دیا ہم ان پہ بھی راضی ہیں. سبحان اللہ. جن کو حضور نے چادر کا سایہ دیا ہمیں ان پر بھی کوئی اعتراض نہیں، جن کو روزے کا سایہ دیا ہمیں ان پر بھی کوئی اعتراض نہیں. پریشان وہ ہو جسے چادر کے نیچے بیٹھے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے، یا پریشان وہ ہو جسے روزے میں سوئے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے. ہم روزے والوں کو بھی سلام عقیدت کرتے ہیں، ہم چادر والوں کو بھی سلام عقیدت کرتے ہیں. سبحان اللہ. فیصلہ حضور کا اور ہم نے قبول کیا. سنت کہتے ہی اسی کو ہے کہ حضور کی ہاں کو ہاں کو ہو، حضور کی نہ کو نہ ہو. اسی کا نام سنت. جن کو حضور نے چادر دی میرے ایمان کی بنیاد ہے. مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ میرے ایمان کی بنیاد، میرے ایمان کی اساس ہے، میرے ایمان کی جڑ ہے.
میرے ایمان کی بقا کے ضامن ہیں. میں کئی جگہ پہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ایمان جب کسی دل کی طرف سفر کرتا ہے، دل کی طرف، تو اس کے دل پہ جا کے دستک دیتا ہے، دل کا دروازہ کھلتا ہے. ایمان اندر جھانکی ڈالتا ہے، جھانک کے دیکھتا ہے کہ اس دل میں علی کے لیے جگہ ہے یا نہیں. اگر وہ دل حضرت علی کے لیے سازگار ہے تو ایمان اندر داخل ہو جاتا ہے، اور اگر علی کے لیے گنجائش نہیں، ایمان واپس جاتا ہے اور جاتے جاتے یہ کہتا ہے مجھے کیا فرق ہے، کافر ہو کے مر یا منافق ہو کے مر، جس دل میں علی کے لیے گنجائش نہیں میں نے اس دل میں داخل نہیں ہو. اور اپنے طرف سے لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. اے علی جو تجھ سے پیار کرتا ہے مومن ہے، جو تجھ سے نفرت کرتا ہے منافق ہے. جن کو چادر دی وہ بھی شان والے، اس چادر کے نیچے مولا علی ہے، اس چادر کے نیچے سیدہ طاہرہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اس چادر کے نیچے سیدنا حسن پاک ہے، اس چادر کے نیچے سیدنا حسین پاک ہے سلام اللہ علیہ مجمعین. اس چادر کے نیچے جو آ گئے وہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے آئے، ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. اور جو حضور کے روضے کے سائے میں آئے سبحان اللہ، ہم ان کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. وہ بھی زبردستی نہیں آئے، انہیں اللہ رسول نے یہ جگہ دی ہے، اللہ نے دی ہے. اور اگر آپ دلیل مانگے تو آؤ کھولو قرآن اور پڑھو. قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. جس مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اسی مٹی میں ہم تمہیں لوٹا رہے ہیں اور اسی مٹی سے ہم تمہیں اٹھائیں گے. جب قرآن کہتا ہے کہ جہاں کی مٹی ہے وہیں پہ دفن ہوں گے تو پھر کسی کی طاقت ہے کہ قرآن کے فیصلے کے برعکس کسی جگہ زبردستی تدفین کروا لے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور حضور نے بھی فرمایا، روایات میں آتا ہے حضور نے فرمایا میں ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے اور ہم ایک ہی جگہ دفن ہو گئے. اس سے اگلی بات، ہم مکی بھی ہیں ہم مدنی بھی ہیں. ہم مکی بھی ہیں ہم مدنی بھی ہیں. مکی ہونے کا مطلب کیا ہے، مدنی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مکی ہونے کا مطلب یہ ہے جو کعبے میں پیدا ہوا ہے ہم اس کو بھی سلام کرتے، اور جو روزے میں سوئے ہوئے ہیں ہم ان کو بھی سلام کرتے. کیونکہ ہم مکی بھی ہیں ہم مدنی بھی ہیں. نہ مکے والے پہ کسی کو اعتراض ہے ہم میں سے، نہ مدینے والوں پہ کسی کو اعتراض ہے ہم میں سے. ہم کعبے والے پہ بھی راضی ہیں، ہم روزے والوں پہ بھی راضی ہیں. پریشان وہ ہو جسے کعبے میں پیدا ہونے والا اچھا نہیں لگ رہا، یا پریشان وہ ہو جسے روزے میں سوئے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے. ہم روزے میں سوئے ہوئے سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم کعبے میں پیدا ہونے والے حضرت علی سے بھی محبت کرتے ہیں. اور اگر کوئی کہے نا کہ روزے میں سونا کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کیسی فضیلت ہے کہ روزے میں سو گیا، میں نے کہا جیسا کعبے میں پیدا ہونا فضیلت ہے ویسے روزے میں سونا فضیلت ہے. اور اگر کوئی کہے کہ کعبے میں پیدا ہونا کون سی فضیلت ہے تو میں کہوں گا جیسا روزے میں دفن ہونا فضیلت ہے ویسا کعبے میں پیدا ہونا فضیلت ہے. ہم اہل سنت ہیں، ہم صحابہ کی اس انداز میں شان بیان نہیں کریں گے کہ اہل بیت کی شان کم ہو، یا اہل بیت کی شان اس انداز میں بیان کریں کہ صحابہ کی شان کم ہو. ہم شان اس انداز میں بیان کریں گے جس انداز میں اللہ رسول نے بیان کیا. اور میرا آپ کو بھی مشورہ یہی ہے کہ صحابہ اہل بیت کا مقام اگر سمجھنا ہے تو مولوی یا ذاکر کی نظر سے نہ دیکھو، آپ اللہ رسول کی نظر سے دیکھو. سب اختلاف ختم ہو جائے گا، آنکھیں روشن ہو جائیں گی. اللہ رسول کی نظر سے دیکھو کہ اللہ رسول نے صحابہ اہل بیت کو مقام اور عزت کیا تھی. آخری بات کہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس،
لوگوں جاؤ ابو بکر سے کہو مصلی سنبھالے. بات سمجھ آ رہی؟ ابو بکر سے کہو مصلی سنبھالے. تو حضور نے مصلی ابو بکر کو دیا، ہم ابو بکر پہ راضی ہیں رضی اللہ تعالیٰ. دوسری جگہ پہ حضور نے فرمایا خیبر کا مقام ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّقْيَةَ غدن، کل میں ایک ایسے بندے کو جھنڈا دوں گا. اللہ اکبر. کل میں ایک ایسے بندے کو جھنڈا دوں گا یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ اس کے ہاتھوں پہ فتح دے گا. سبحان اللہ. یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے. یحب اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. سبحان. اور دوسرے دن پھر دنیا نے دیکھا کہ حضور نے جھنڈا مولا علی کے ہاتھوں میں. سبحان اللہ. نبی کے ہر فیصلے پہ راضی ہیں. حضور نے جن کو مصلی دیا ان کو بھی سلام، جن کو جھنڈا دیا ان کو بھی سلام. نہ ہمیں مصلی ملنے پہ کوئی تکلیف ہوئی ہے، نہ جھنڈا ملنے پہ کوئی تکلیف ہوئی ہے. مصلی ملنے پہ بھی ہم نے کہا کہ لبیک یا رسول اللہ، اور جھنڈا ملنے پہ بھی کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. آقا آپ کا ہر فیصلہ قبول ہے، آپ کا ابو بکر بھی قبول ہے، آپ کا علی بھی قبول ہے. اللہ کا شکر ادا کرو. کل قیامت والے دن تم نہ حضرت ابو بکر کے مجرم ہوگے نہ مولا علی کے مجرم ہوگے. تم صحابہ کے سامنے بھی سرخرو ہوگے اور اہل بیت کے سامنے بھی سرخرو ہوگے. اور یہی میرا آپ کو پیغام ہے. دائیں بائیں سے آگے پیچھے سے مختلف باتیں سن کر آپ نبی کے صحابہ کے بارے میں دل میلا نہ کریں. یہ نبی کے اہل بیت کے بارے میں دل میلا نہ کریں. جن کو جو جو نسبت ملی ہے ہماری طرف سے سلام عقیدت. بس بات رہی بات ہماری. میں جب شان اہل بیت کی گفتگو کرتا ہوں تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سیاست کی وجہ سے اب ان کو اہل بیت یاد آ گئے ہیں اور یہ حضرت علی کو مولا علی اب کہنے لگے. ہم اب نہیں کہہ رہے. ہماری کتابوں میں دیکھیے روایات موجود ہے من کنت مولا فعلی مولا، اس میں فہذا کا لفظ نہیں ہے. حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا. سیاست تو کل کی بات ہے. 2009 تک میں پڑھتا رہا ہوں، 2011 تک میں نے مدرسے کی ترویج اور اس کی ترقی کے لیے کوشش کی. 2011 سے شروع ہوا ہوں اور 2021 اب ختم ہوا، 22 اب شروع ہونے والا ہے. تو یہ 10 سال کا مختصر عرصہ ہے میری سیاسی عمر کا. یہ تو آج کی بات ہے، جبکہ میں جو روایتیں سنا رہا ہوں کوئی 900 سال پہلے امام بخاری ہو یا امام ترمذی ہو یا امام نسائی ہو، انہوں نے کوئی 900 سال پہلے، کوئی 600 سال پہلے، کوئی 500 سال پہلے لکھ کے دیا ہے. میری مجبوری ووٹ ہو سکتا ہے، میری مجبوری سیاست ہو سکتی ہے، میری مجبوری آپ کو مطمئن کرنا ہو سکتا ہے. امام بخاری کی مجبوری سیاست نہیں تھی، امام نسائی کی مجبوری سیاست نہیں تھی، امام حاکم کی مجبوری سیاست نہیں تھی، امام ترمذی کی مجبوری سیاست نہیں تھی، امام ابو حنیفہ کی مجبوری سیاست نہیں تھی، امام احمد بن حنبل کی مجبوری سیاست نہیں تھی، امام شافعی کی مجبوری سیاست نہیں تھی، امام مالک کی مجبوری سیاست نہیں تھی. پھر بھی امام بخاری نے مناقب اہل بیت لکھی، پھر بھی امام احمد بن حنبل نے مناقب علی مرتضیٰ لکھی، پھر بھی مناقب اہل بیت کے عنوان پہ کتابیں لکھی گئی، پھر بھی امام ترمذی نے مناقب اہل رسول پہ باتیں اور روایات لکھی. یہ اس لیے لکھی کہ ان سے محبت کرنے پہ اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی خوش ہوتا ہے. ہر بات کو سیاست کے تناظر میں نہ دیکھیں. یہ میرے ایمان کی بقا ہے. میں اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہوں اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ صحابہ کے بارے میں دل میلا کرو گے تب بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے. اہل بیت کے بارے میں دل میلا کرو گے تب بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے. دونوں سے محبت کریں، اسی میں آپ کا ایمان باقی رہے گا. یہی ایمان کی بقا ہے. امام ترمذی نے ترمذی شریف میں ایک روایت ذکر کی ہے. ترمذی شریف اہل سنت کی کتاب ہے اور مدرسے میں قابل ترین مدرس کو پڑھانے کے لیے دی جاتی ہے.
امام ترمذی میں اس میں ایک روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اس دنیا میں ظاہری طور پر موجود تھے تو آپ علیہ السلام بتا دیا کرتے تھے کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے، چونکہ وحی نازل ہو جاتی تھی، حضور کو پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں بندہ کلمہ تو پڑھ چکا ہے لیکن اس کا دل مومنوں والا نہیں ہے۔ جب حضور نے پردہ فرما لیا، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل کی آمد ختم ہو گئی، ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے، تو اس وقت ہم اپنی محفلوں میں ذکر علی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری فرما رہے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، ہم اپنی محفلوں میں ذکر علی کیا کرتے تھے، لوگوں کے چہرے بتاتے تھے کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ تو یہ روایت آج کی تو نہیں ہے، سینکڑوں سال صدیوں پہلے کی باتیں ہمارے کابر نے لکھی، ہمارے اسلاف نے لکھی ہے۔ یا اہل بیت کی محبت ہمیں وراثت میں ملی، جس طرح صحابہ کی محبت ہمیں وراثت میں ملی، اور ہم اپنا وہی فرض ادا کرتے رہیں گے۔ آپ کے دل ہم محبت اصحاب محمد و محبت آل محمد سے، ان کی خوشبو سے لبریز کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم اس منبر سے آپ کو نفرت نہیں سکھا رہے، فرقہ واریت نہیں سکھا رہے، گالم گلوچ اور تبرہ نہیں سکھا رہے، ہم اس منبر سے آپ کو قرآن و حدیث، اللہ اس کے رسول اور رسول اللہ کے یارانے اور گھرانے کی محبت دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت میرے اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو دین پر جو ہے قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صحابہ اہل بیت کا پورا احترام اللہ آپ کو اور ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے، اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے، حور و قصور جنت میں ہے دل پذیر لیکن سردار شباب جنت مولا حسین ہے۔ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے۔ جس نے زبان چوسی محبوب کبریا کی، وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے۔ قاتل حسین پر ہے لعنت خدا کی آج تک، اور میری زبان آج بھی واہ واہ حسین ہے۔ کافر مرے جو کرتا ہو نفرت حسین سے، آصف میرا تو مذہب عقیدہ حسین ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔